جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدری چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر، سمجھ کر اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے لیے تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ آج کے اس پروگرام میں مفتی جمیل صاحب ہمارے ساتھ شامل ہیں اور حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مزاج گرامی اچھے ہیں؟ الحمدللہ۔ جمیل صاحب، ان دنوں میں بطور خاص ایک طرح کے ایک اہم ترین دینی فریضے اور دینی عمل اور دینی کام قربانی کے لیے کچھ ذہنی طور پر تیار ہو رہے ہوتے ہیں اور کچھ باقاعدہ خریداری کے اندر مشغول ہوتے ہیں اور جانوروں کو لاتے بھی ہیں، جانور کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ بہت اچھے اعمال ہیں، محمود چیزیں اس میں ہیں۔ ہم بطور خاص آج کے اس پروگرام میں پہلا سوال وہ آپ سے میں یہی کروں گا کہ منڈی کی طرف یا جانور کی خریداری کی طرف جب ایک آدمی جا رہا ہے تو شرعی کیا کیا پہلو اس کے سامنے ہونے چاہیے، اس کا ایک خلاصتاً بتا دیں تاکہ ان چیزوں کو وہ اپنے سامنے رکھے اور اس کے مطابق وہ جانور کی خریداری کرے۔ جانور تو ہم پورا سال بھی خریدتے ہیں مختلف اوقات پر، مختلف وقت پر، لیکن قربانی کا جانور ایک خاص شرائط کے ساتھ ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانور کو ذبح کر کے جو قربت حاصل کی جاتی ہے، یعنی کہ ایک نیکی کا کام کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس جانور کے شریعت مطہرہ نے کچھ اصول اور ضابطے ارشاد فرمائے ہیں۔ جو حلال جانور ہیں پورے سال ان کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، ان کو ذبح کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے نام پر، اور ان کا گوشت استعمال کرنا بلا شبہ یہ جائز ہوتا ہے۔ لیکن جو قربانی ہے، قربانی ہر جانور کی نہیں کی جا سکتی۔ شریعت مطہرہ نے اس قربانی کے لیے جن جانوروں کو مخصوص کر دیا ہے انہی جانوروں کو ذبح کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ پھر ان جانوروں کے جو اوصاف بیان کر دیے، یعنی خوبیاں بھی بیان کی گئیں کہ ان میں یہ خوبیاں ہوں، اس کا ملحوظ رکھنا چاہیے، اور عیوبات بھی بیان کر دیے کہ ان عیوب والے جانور کو قربان نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک۔ تو اب ہمیں جب بھی جانور کی خریداری کا عمل کرنا ہو تو بنیادی طور پر اس کی ظاہری خوبصورتی کو تو ہم مد نظر رکھ ہی رہے ہوتے ہیں۔ ایک اصولی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر وہ عیب نہ ہو جس عیب کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی، تو ان عیوبات سے جانور کا خالی ہونا یہ قربانی کے جانور کا ضروری ہے۔ ورنہ اگر کوئی ایسا عیب جو قربانی کو مانے ہو جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی، پھر بھی اگر وہ جانور ذبح کر دیا گیا اللہ کے نام پر تو وہ حلال ہی ہے، لیکن قربانی کا جو عمل تھا واجب کی ادائیگی وہ نہیں ہو پائے گی۔ تو اب ایسی صورت میں کہ ایک شخص منڈی جاتا ہے، وہ جانور کی خریداری کر رہا ہے، تو اب اسے جانور کی خریداری کرنے میں ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ مثلاً جیسے اونٹ ہے تو اونٹ کی عمر 5 سال ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ 5 سال سے کم عمر کا ہے، 4 سال 4.5 سال عمر کا اونٹ ہے یا اونٹنی ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح گائے، بیل، بھینس، بھینسا، ان کی اگر کوئی قربانی کرنا چاہتا ہے
تو ان کی قربانی کے لیے ان کی عمر 2 سال یا اس سے زائد ہونا یہ ضروری ہے. اگر 2 سال سے کم عمر ہوگی، بھلے 1 مہینہ ہی کم ہو، تو ایسے بیل کی بچیا کی قربانی نہیں ہو سکتی. اسی طرف آ جائیں بکری کی طرف، بکرے کی طرف، تو شریعت مطہرہ نے ان کے لیے 1 سال ان کی عمر مقرر فرما دی. تو 1 سال سے اگر کم عمر ہے بکرے کی ہے، 11 مہینے کا بکرا ہے مثال کے طور پہ، کسی کے ہاں بکریاں وہ پالتے ہیں، اور ذی الحجہ کی قربانی ہونے کے بعد ذی الحجہ کے آخری دنوں میں بکرا ان کے ہاں بکری سے پیدا ہوا بچہ، اب اس بچے کو اگلے سال کے لیے انہوں نے تیار کیا. اب 10 ذی الحجہ پر اس کی عمر 1 سال نہیں ہو سکتی، کیونکہ 10 ذی الحجہ، 11، 12 ذی الحجہ ایام قربانی کے بعد پیدا ہوا ہے. تو ایام قربانی کے بعد پیدا ہونے والا یہ بکری کا بچہ یہ آئندہ سال 10، 11، 12 ذی الحجہ میں 1 سال کا نہیں ہوگا، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. اگرچہ یہ حلال ہے جانور، لیکن قربانی کے حوالے سے جو شریعت مطہرہ کی شرائط ضوابط ہیں ان پر اس جانور کا پورا اترنا بھی ضروری ہے. اب دمبا یا بھیڑ، مینڈھا، یہ جو جانور ہوتے ہیں ان کے لیے سال بھر کا ہی حکم ہے. لیکن اگر ان کے 6 ماہ کا مینڈھا بچہ اگر وہ اتنا فربا ہے، اتنا مطلب جسامت میں بڑا لگتا ہے کہ اگر اسے سال بھر کے دمبے بھیڑوں میں چھوڑ دیا جائے تو کوئی خاص نمایاں فرق اس کی جسامت میں اور ان کی جسامت میں محسوس نہیں ہوتا. تو ایسا 6، 7، 8 مہینے کا بھی بچہ وہ اگرچہ سال بھر کو پورا نہ بھی ہوا ہو عمر اس کی، تو بھی اس کی قربانی ہو سکتی. دمبا بھیڑ وغیرہ میں، دمبا بھیڑ، یہ بکرے میں 1 سال ہونا پورا ضروری ہے. دمبا بھیڑ مینڈھے اس کے اندر 6 ماہ کا بچہ بھی اگر اتنا فربا ہے کہ سال بھر والے کے ساتھ رکھیں تو اس جیسا لگتا ہے تو اس کی بھی قربانی ہو جائے گی. تو اب یہ تو تھا عمر کے حوالے سے. تو اب عمر کے حوالے سے عام طور پہ چونکہ اب سال میں 1 دفعہ ہی جانور کی خریداری کا عمل ہو، جانور کسی نے پالے ہی نہ ہوں، تو اسے آئیڈیا ہی نہیں ہوگا کہ 1 سال کا بکری کا بچہ کتنے سائز کا ہوتا ہے. پھر بکروں کی اقسام، ان کی نسلیں الگ الگ. تو کسی عمر کے بکری ان کی ہائٹ اچھی ہوتی ہے اور کسی کا سائز کم ہوتا ہے. تو وہ بھلے 5 سال کی بکری ہو جائے تب بھی اس کا سائز یا بکرے کا سائز وہی ہوگا. تو الگ الگ نسلوں کے جو جانور ہیں ان کے حساب سے بھی قد وغیرہ مختلف ہوتے ہیں. تو جو جانور کے خریدار ہیں، بیچنے والے ہیں، یا جنہیں تجربہ ہے، تو کوشش کر کے ایسے ماہر افراد، تجربہ کار افراد آپ کے ساتھ قربانی کے لیے جانور کی خریداری میں ساتھ ہوں، تاکہ وہ جانور کی عمر کے حوالے سے آئیڈیا لگا لیں. پھر جانور کے اندر جیسے 2 سال گائے، بیل، بچیا، اس کے اندر عمر کو ملحوظ رکھا گیا. تو اب یہ لوگ عام طور پہ فارمولہ جو یوز کرتے ہیں وہ 2 دانت اس کے چیک کر رہے ہوتے ہیں. بکرے میں بھی، گائے، بیل، اس کے اندر بھی، اونٹ وغیرہ میں. جمیل صاحب وہاں جا کر تو یہ ہوتا ہے نا کہ اب وہاں پہنچ گئے اور وہاں جا کے فون کیا، مفتی صاحب کھڑے ہوئے ہیں، بالکل بہت اچھا بکرا مل گیا، جانور بھی اچھا ہے، 2 دانت نہیں ہے، بس اس میں تھوڑا سا کھیرا ٹائپ کا ہے، لیکن ہے، مل گیا، بہت آپ دیکھیں گے اور یوں ہے. اچھا، اب ان کے ساتھ کوئی تجربہ کار بھی اس طرح کا نہیں ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ کوئی ماہر ساتھ بھی لے کے جائیں؟ اوورآل ہم اپنی ایکٹیویٹی دیکھیں تو خود ہی بڑے ماہر ہیں کہ سب سارے سال ہر سال جاتے ہیں، بلکہ اس کو ایک خاص شغف بنایا جاتا ہے اور منڈی میں جاتے ہیں اور ان چیزوں کا، جانوروں کی خریداری کرتے ہیں. یہ جو پہلو ہے جو کہتے ہیں کہ بھئی جسمانی طور پر آپ دیکھیں گے کہ 2 سال جیسا بیل لگے گا اور پورا بلکہ اس سے کمزور کھڑے ہوئے ہیں جو 2 دانت والے، 4 دانت والے، یہ کھیرا ہے لیکن جسمانی طور پر بہت بڑا ہے. کیا کہیں گے آپ ایسے کو؟ دیکھیں، اصل تو عمر کا لحاظ ہے، ٹھیک ہے، کہ بیل کے اندر 2 سال اس کی عمر ہونی چاہیے. اگر 2 سال سے اس کی عمر کم ہے تو یہ قربانی کے قابل نہیں ہے. اب یہ جو دانت کا آنا ہے، جو پیدائشی دانت ہوتے ہیں، تو ان دانتوں کا ایک وقت ہوتا ہے کہ یہ دانت کچھ عرصے بعد ٹوٹ جاتے ہیں، پھر ایک دوبارہ دانت آتے ہیں اور وہ پھر لائف ٹائم یا جب ان کا ٹوٹنے کا عمل ہوتا ہے اس وقت ٹوٹتے ہیں. تو یہ دودھ والے دانت ہوتے ہیں، شروع والے. تو عام طور پہ جو بکرا ہے
جب وہ 1 سال کی عمر کو ہو جاتا ہے، ہونے لگتا ہے، تو اس وقت اس کے یہ دانت ٹوٹتے ہیں۔ اسی طرح بیل ہے، تو جب یہ 2 سال کا ہونے لگتا ہے تو اس زمانے میں اس کے وہ دانت ٹوٹنے لگتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو اب یہ جو دانتوں کا آنے کا جو عمل ہے، تو یہ دانت نئے آنا یہ ایک علامت ہوتی ہے کہ یہ اپنا وہ ٹائم پیریڈ مسنہ دانتوں کے آنے کا، یا سال بھر ہونے کا، یا بیل ہے تو 2 سال ہونے کا، یہ ٹائم پیریڈ گزار چکا ہے، اور اس کی عمر 2 سال ہو چکی ہے، اس بیل کی یا بچیا کی 2 سال عمر ہو چکی ہے، اور بکرے کی 1 سال ہو چکی ہے، تو یہ دانتوں کا آنا ایک علامت ہے۔ اچھا، بعض لوگ اتنے چال باز ہیں، بالخصوص جو بیوپار ہیں، منڈی میں جو جانور لا کر بیچ کر اپنا جو بھی ان کا سامان تھا بیچ باچ کے ان کو واپسی جانا ہی ہوتا ہے، تو یہ اس چیز کی عمومی طور پہ پرواہ نہیں کرتے کہ یہ جانور 2 سال سے کم عمر کا ہے، اور اس کو اگر کوئی خریدے گا، قربانی میں استعمال کرے گا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ انہیں اس سے غرض نہیں ہے کہ کسی کی قربانی ادا ہو یا ادا نہ ہو، بس اپنا مال بیچنے ہی کی طرف توجہ ہوتی ہے کہ سال میں ایک ایونٹ آیا ہے، اس میں کما لیں، اور ورنہ پورے سال بیٹھے رہیں گے۔ بعض لوگوں کی طرف سے ایسا بھی سامنے آیا کہ جانور وہ لے کر جب گھر پہنچنے کے بعد جانور نے کچھ دن ان کے پاس رہ کر کھانا چارہ وغیرہ کھانا شروع کیا تو وہ دانت ہی جھڑ گئے، ٹھیک، جو لگے ہوئے تھے۔ تو اب یہ آپ نے صحیح لفظ کہا، لگے ہوئے تھے، تو واقعی لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک جو دانت ہوتا ہے جو پیدائشی طور پہ نکلا ہے، وہ آہستہ آہستہ لوز ہوگا، لوز ہونے کے بعد گرے گا، پھر نئے دانت آئیں گے۔ تو کبھی یہ بھی کرتے ہیں، جو سنا گیا ہے، کہ اس جانور کو 2 دانتاں ثابت کرنے کے لیے وہ اس کے ان دانتوں کو نکال دیتے ہیں، جو ابھی، اور جس کی عمر 2 سال نہیں ہوئی اس کے دانتوں کو نکال دیا، اور کسی بھی ٹیکنیک کے ذریعے نئے دانتوں کو لگا دیا۔ تو جس طرح ہمارے انسانوں میں بھی ہوتا ہے، کسی کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں تو وہ آرٹیفیشل مصنوعی دانت لگاتے ہیں اور اپنا گزارا کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے جانوروں میں بھی اب یہ لوگوں نے یعنی 2 سال کا بطور خاص ہی دھوکہ دینے کے لیے، بالکل، کہ لوگ اس کو 2 دانت والا دوندا سمجھ کر اس جانور کو خرید لیں گے، حالانکہ اس کی عمر 2 سال نہیں ہوئی، عمر 2 سال نہیں۔ اگر بکرا ہے تو اس کی عمر سال بھر نہیں ہوئی۔ اچھا، عام طور پر منڈی جا کے یہ بیل کو اس کا منہ پکڑنا، یہ بھی تو ایک کام ہے نا۔ عام آدمی تو، عام شہری اس سے بھی گھبرائے گا، پیچھے ہوگا، وہ انہی سے ہی کہتا ہے ہاں بھی دکھا دیں، بس دکھا دیا، تسلی ہو گئی۔ تو اب وہ دانت انہوں نے دکھا دیے، وہ ٹھکے ہوئے ہیں، لگائے گئے ہیں، تو اب یہ ہے کہ ان کی جانوروں کی عمر اگر پوری نہیں ہوئی، بظاہر یہ شو کیا جا رہا ہے کہ یہ نئے دانت آئے ہیں اس کے، ٹھیک ہے، اور یہ مصنوعی دانت اگر لگائے اور اس کی عمر واقعتاً 2 سال نہیں ہے، تو ایسا جانور قربانی کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ بکرا بکری ہے تو اس کے اندر سال بھر سے پہلے ہی اگر اس طرح مصنوعی دانت لگا کے یہ ظاہر کیا گیا کہ یہ سال بھر کا ہو چکا ہے اور قربانی کے قابل ہو چکا ہے، تو یہ بھی دھوکہ ہے۔ تو اس طرح کے جو معاملات ہیں، اس میں اگر کوئی ماہر فرد جائے گا تو وہ ججمنٹ کر پائے گا کہ یہ جانور کے اصلی دانت ہیں جو ٹوٹ کر آئے ہیں یا نقلی مصنوعی دانت لگائے گئے ہیں، تو اس کی تھوڑی سی ایک ماہر تجربہ کار شخص اچھی طرح ججمنٹ کر پائے گا۔ اچھا، پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ عمر پوری ہو گئی لیکن دانت جانور نے نہیں توڑے اور نئے دانت اس کے آئے نہیں ہے، تو دانتوں کا ٹوٹ کر آنا یہ ضروری بھی نہیں ہے، اصل ہے عمر کا پورا ہونا۔ تو بکرا بکری میں 1 سال اگر پورا ہو گیا، مثال کے طور پہ کسی کے گھر میں جانور یکم ذی الحجہ کو بکری کے بچے کی ولادت ہوئی اور یہ سال بھر کا ہو چکا ہے اگلے سال، لیکن دانت ہی نہیں ٹوٹے، تو دانت ٹوٹ کر پھر نئے دانتوں کا آنا یہ کوئی شرط نہیں ہے، اصل جو چیز ہے وہ عمر ہے، لیکن عمر کا آئیڈیا یہ دانتوں سے بآسانی ہو جاتا ہے۔ ایک قرینہ واضح طور پر ہمیں دانتوں سے مل جاتا ہے، اور اسی کا ہی خیال رکھنا چاہیے۔ ہم کیوں کسی کے شبے میں پڑیں کہ اگر وہ بندہ کہہ رہا ہے، کہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی وہ نمازی لگ رہا تھا، بھائی وہ داڑھی والا آدمی تھا، یوں تھا، اس نے ہمیں کہا کہ لے جاؤ، آپ میرے اوپر چھوڑ دو۔ میں نے کہا بھائی قربانی آپ کی، آپ اس پر کیوں چھوڑیں گے، کہ وہ تو اپنا بال بیچ رہا ہے۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو کھیرا ٹائپ کا جانور لگ رہا ہے، اس کے دانت وہ پورے نہیں ہیں، تو آپ اس بیپاری کی باتوں میں نہ آئیں، کیونکہ وہاں ایک قرینہ یہی ہے کہ وہ دھوکہ اپنے مال کو بیچنے کے لیے
وہ آپ کو دینا چاہ رہا ہے، اور آپ پر کوئی لازم ہی نہیں ہے کہ وہ آپ خریدیں. منڈی میں اتنے جانور جب ہیں تو آپ جائیں دیکھیں، اور جہاں جمیل صاحب بالکل یقینی کیفیت ہو، آپ نے جیسے کہ بتا دیا خود گھر ہی پالا ہوا ہے، ان کے گھر میں پڑوس میں انہوں نے خود پچھلے بقرہ عید پر اس بکرے کو دیکھا، وہ ان کے یہاں یا 10 دن پہلے ہی ہو چکا تھا، تو اب اگر دانت نہیں بھی اس کے جھڑتے وہ تو سال یقینی ہو گیا تو اب اس کو ذبح کر سکتے ہیں. بالکل، جب سال پورا ہو چکا ہے، یقین سے معلوم ہو چکا ہے، تو اب دانتوں کو چیک کرنے کی حاجت نہیں ہے. یہ دانتوں کو چیک کرنے کی حاجت وہاں پڑتی ہے کہ جہاں آپ جانور کے عمر کے حوالے سے آگاہ نہیں ہیں. تو وہاں دانتوں کو چیک کرنا یہ قربانی کے حوالے سے یہ ایک معاون صورت بنتی ہے کہ جانور اپنی طے شدہ عمر قربانی کے حوالے سے جو ضروری ہے وہ پوری کر چکا ہے. ٹھیک ہے ناظرین، آپ کی کالز کو بھی ہم شامل کرتے ہیں. پاس پہلے پیسے ٹھیک تھے، جب قربانی نزدیک آ رہی ہے پیسے ختم ہو گئے، اب میں قرضہ لے کر گھر کا نظام چلایا ہے، لیکن میرا کاروبار اتنا وسیع ہے کہ اگر میں قرضہ لے کے قربانی کروں تو پھر مجھے دینے میں کوئی پریشانی نہیں ہے. کیا یہ میں قرضہ لے کر قربانی کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے. یہ پتا کر رہا تھا کہ مطلب کہ میرے اوپر تو قربانی فرض ہے، اور میرے ساتھ میری وائف ہی ہے، میں تو مسلسل دے رہا ہوں، تو ضروری تو نہیں ہے کہ وائف ہی دے، میں بھی دے رہا ہوں مطلب چیز. ٹھیک ہے، 2 سوال ہیں، ان کو ہی شامل کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ قرضہ پہلے ہی لیا ہوا ہے، گھر کے معاملات کو کچھ چلانے کے لیے بھی قرضہ لیا ہوا ہے، قربانی بھی کریں گے تو قرض لینا پڑے گا. تو اولاً تو یہ بتا دیں کہ ایسے شخص پر بھی کہ اس کو قرض لے کر ہی قربانی کرنی ہے، یا وہ ایک شخص جس کے پاس اپنا کچھ مال متاع، سونا چاندی اس طرح کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، بیچنا نہیں چاہتا، تو وہ اگر قرضہ لیتا ہے. لوگوں میں ایک کنسپٹ یہی ہے کہ قرض لے کر کوئی عبادت یا صدقہ کریں گے تو کیا ہوگی قبول ہو. بعض اوقات جس پر قربانی واجب ہو تو اسے اپنے اس وجوب کی ادائیگی کے لیے قرض لینا پڑ سکتا ہے، قرض لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو اب مثال کے طور پہ ایک شخص ہے جس کا اپنا ایک ذاتی مکان ہے جہاں وہ رہائش پذیر ہے، اور اس نے ایک پلاٹ بھی خریدا ہوا ہے جس کی ویلیو سمجھیں 10 لاکھ روپے ہے. اب وہ اس کی حاجت و ضرورت سے زائد ہے وہ پلاٹ. اب اس آدمی کے اوپر کسی قسم کا قرضہ بھی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ 15 لاکھ کا قرضہ ہے تو وہ 10 لاکھ کا پلاٹ بھی اگر قرض کی ادائیگی میں اگر ہم فرض کر لیتے ہیں تب بھی 5 لاکھ روپے کا قرضہ اس کے ذمے باقی رہے گا. یہاں معاملہ کیا ہے کہ جو مثال فرض کی کہ 10 لاکھ کا اس کا پلاٹ ہے اور اس کے بعد اپنا ذاتی مکان ہے، ٹھیک ہے، روزانہ کی آمدنی ہے یا منتھلی ویکلی اس کو تنخواہ ملتی ہے اور اس کے ایک گھر کا گزر اوقات چل رہا ہے، لیکن ایک پلاٹ اس کا 10 لاکھ روپے کی مالیت کا ضرورت حاجت سے زائد ہے. اب ایسے شخص کو اگر ہم کہیں کہ آپ پہ قربانی واجب ہے اور واجب بھی ہے اسی صورت میں، تو اب یہ کیا کرے گا، کہاں سے لائے گا؟ جتنا کماتا ہے وہ گھر کی ضروریات میں پورا ہو جاتا ہے، لیکن پلاٹ اس کی ملکیت میں ہے، حاجت سے زائد ہے، اس کی وجہ سے اس کے اوپر قربانی واجب ہو گئی. اب اگر اس کو کہا جائے کہ وہ پلاٹ بیچو قربانی کرو، تو اب قربانی کا اگر ایک حصہ 15,000 13,000 میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جو آمدنی ہے ویسے تنخواہ کے اعتبار سے وہ اگر یہ 15,000 نکالتا ہے تو وہ ڈسٹرب ہو جائے گا، اور 10 لاکھ والے پلاٹ کو بیچنا ایک مشکل ہو جائے گا، بیچے گا دوبارہ خریدنا مشکل ہو جائے گا. تو یہ ایک صورت بنتی ہے کہ جس میں آدمی کسی سے قرض لے لے کہ 15,000 روپے کی مجھے ضرورت ہے اور آپ کو یوں 2-3 قسطوں میں ادا کر دوں گا. تو اب قربانی واجب بھی ہے، قرض لینے کی یہاں پر صورت بھی بن رہی، آدمی محتاج ہے قرض لینے کی طرف، تو قرض لے کر بھی قربانی کرنی پڑے تو کرنی ہوگی. ایسا نہیں کہ قرض لے کے قربانی کریں گے تو ہوگی ہی نہیں. اب ان کا جیسے سوال تھا کہ مجھ پہ قرضہ ہے، مزید قربانی کے لیے بھی قرض لینا ہی پڑے گا. تو بات دیکھیں وہ ہے کہ آپ کے اوپر جو قرضہ ہے وہ کتنا ہے، وہ قرض آپ کی اپنی ملکیت میں کتنے مال پر محیط ہے، کتنے مال کو اس نے اپنے احاطے میں لیا ہے. قرض کی مقدار اتنی زیادہ ہے کہ اگر قرض کی ادائیگی کریں گے تو آپ کی حاجت اصلیہ سے زائد جو اشیاء ہیں وہ سب کے سب قرض کی ادائیگی میں چلے جائیں گی، پھر بھی قرض باقی رہے گا. تو یہ وہ صورت ہے جس میں آپ پر قربانی واجب نہیں ہوگی. لیکن آپ نے یہ واضح نہیں
نہیں کیا کہ آپ کے اوپر جو قرضہ ہے، قرض کے علاوہ آپ کی اپنی ملکیت میں کتنا مال ہے کہ اگر اس مال سے قرض نکالنے کے بعد بھی نصاب بنتا ہے تو پھر آپ پر قربانی واجب ہوگی۔ جب بھی قربانی واجب ہو تو اپنی ضرورت سے زائد اشیاء کو فروخت کر کے یا اپنی جو بقیہ آمدنی ہے اس میں سے کچھ گنجائش نکال کے، اگر یہ بھی صورت نہیں بنے تو قرض لے کر بھی قربانی کرنی پڑے تو کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ شوہر کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر تو ہے ہی ہے، اب ان کا سوال اہلیہ کی طرف سے بھی ہے، اور کافی اس طرح کے سوالات ہمیں زکوٰۃ کا معاملہ آتا ہے تو بھی ہمیں وہ درپیش ہوتا ہے، لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ بیسک دونوں طرح کی جہتیں بیان کر دیں۔ اہلیہ پر لازم بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر لازم ہوتی ہے اور شوہر ان کی طرف سے یہ اس پر بھی کرنا یہ لازم ہوگا یا کر دیتا ہے تو ہو جائے گی اس کی طرف سے؟ عمومی طور پہ لوگوں نے یہ ذہن بنایا ہے کہ جیسے عورت کا نان نفقہ، عورت کے رہائش کے معاملات، یہ جو اخراجات ہیں شوہر پہ لازم ہوتے ہیں، تو اب جو زکوٰۃ کی ادائیگی ہے یا قربانی کا معاملہ ہے تو یہ بھی شوہر ہی پر لازم ہوگا، تو ایسا نہیں ہے۔ عورت کے حوالے سے جو اس پہ زکوٰۃ لازم اگر ہونی ہے یا صدقہ فطر لازم ہونا ہے یا اس کے اوپر قربانی کا وجوب کا معاملہ ہے، تو عورت کے اوپر اس کے مال کی مقدار کو رکھتے ہوئے کہ اس کی مالیت میں کتنی، اس کی ملکیت میں کتنا مال ہے کہ جس پر قربانی یا زکوٰۃ لازم ہو سکتی ہے، اگر وہ زکوٰۃ یا فطرہ یا قربانی کے وجوب والا نصاب اس کے پاس پایا جاتا ہے تو اس کے اوپر قربانی یا زکوٰۃ یا فطرے کی ادائیگی ضروری ہوگی۔ اور جب زکوٰۃ، قربانی، فطرہ ضروری ہو جائے تو اب اس کی ادائیگی شوہر پہ لازم نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ شوہر اگر زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرے گا تو گناہ گار ہے، تو قربانی اگر شوہر نہیں کرے گا تو گناہ گار ہے، تو ایسا معاملہ شوہر کی اوپر لازم نہیں ہے۔ تو اگر شوہر بالفرض اپنی بیوی کے اس معاملے میں مدد کرنا چاہے کہ عورت پر زکوٰۃ واجب یا فطرہ واجب یا قربانی واجب، اور شوہر کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے کہ وہ اپنے واجب اور زکوٰۃ جو فرض ہے وہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کے زکوٰۃ کی ادائیگی میں معاونت کرتا ہے، فطرہ یا قربانی کی ادائیگی میں معاونت کرتا ہے، یعنی اپنی رقم خرچ کرنا چاہتا ہے، تو شوہر کر سکتا ہے۔ نیکی کے کاموں میں ایک مدد ہے، اگر شوہر کرے تو اس کے لیے بھی بیوی سے اجازت بھی لینا ضروری ہے کہ آپ کی طرف سے میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، آپ کے اوپر یہ قربانی واجب ہوتی ہے تو ایک حصہ آپ کا بھی میں ڈال رہا ہوں، یا فطرہ ہے تو فطرہ دے رہا ہے، تو اجازت ضروری ہے۔ اب اجازت کا صراحتاً لینا ضروری نہیں ہے، دلالتاً بھی اجازت کافی ہے، یعنی عورت کو پتہ ہے کہ میرے ان واجبات مالیہ جو چیزیں ہیں وہ شوہر کے علم میں ہیں، اور وہ مجھ پہ زکوٰۃ بنتی ہے، اتنا فطرہ ہے تو اتنی قربانی کا حصہ یا جو کچھ ہے تو یہ شوہر کرتے ہیں، اور عورت منع بھی نہیں کرتی کہ آپ میری طرف سے قربانی نہ کریں، یہ نہ کریں۔ تو اگر شوہر کو اجازت ملی ہوئی ہے تو وہ اپنے پلے سے کرنا چاہے تو اچھا ہے، لیکن کسی سال اگر شوہر نے زکوٰۃ نہیں دی، قربانی نہیں کی یا فطرہ ادا نہیں کیا تو شوہر عورت کی طرف سے ادا نہ کرنے پر کسی قسم کا گناہ گار نہیں ہوگا۔ اب عورت کو اپنے پلے سے یہ سارے معاملات کرنے ہوں گے، جبکہ وہ صاحب نصاب اور اس میں یہ سب چیزیں لازم ہوتی ہیں۔ اور یہ بات بھی ویسے خواتین کو بھی اس حوالے سے جمیل صاحب یہ سوچنا چاہیے کہ اگر شوہر بالفرض دے رہے ہیں، ان کو بھی کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں اپنی جو جمع پونجی یا جو کچھ بھی اپنے پاس ہے، ہوتا ہے ملکیت میں مال، تبھی تو قربانی لازم ہو رہی ہے، تبھی تو زکوٰۃ کا معاملہ آتا ہے۔ وہ اگرچہ بعض کا زیورات کی صورت میں ہی ہوتا ہے، کیش بھی ہوتا ہے، تو کچھ نہ کچھ خود بھی شامل کرنا چاہیے، دینا چاہیے، ورنہ ایک طرح یہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو دینے والا یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا وہ سارا کچھ بھی یہ منع کے ابا ہی کریں گے، یہ نہیں کئی کام ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس میں مردوں ہی کی کوئی تخصیص نہیں ہے، جب کوئی آدمی عاقل بالغ ہے، مسلمان ہے، اب وہ مرد ہے یا عورت ہے، تو جو احکامات عبادت کی صورت میں ایک مکلف شخص پر لازم ہوتے ہیں تو اس میں بالغ مرد، عاقل بالغ مرد بھی ہوتا ہے اور عورت بھی ہوتی ہے۔ تو اب عبادت بدنی عبادت ہے، جیسے نماز پڑھنے کا عمل ہے، روزہ رکھنے کا عمل ہے، یہ بدنی عبادت ہیں۔ جس طرح مرد حضرات نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو عورتوں پر بھی لازم ہے۔ اسی طرح مرد حضرات پہ اموال کے حساب سے جو عبادت لازم ہے، جس میں زکوٰۃ، فطرہ، قربانی وغیرہ ہیں، تو جس طرح مردوں
مردوں پر یہ چیزیں لازم ایسے ہی عورتوں پر بھی لازم ہیں۔ اگر ہم قرآن پاک کی آیات دیکھیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، تو آگے چل کے ایک لفظ آتا ہے والمتصدقین والمتصدقات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 کاموں کا وہاں پر ذکر فرمایا، اور ان 10 کاموں کو ذکر فرمانے کے بعد وہ کام مردوں کا بھی ذکر فرمایا، وہ کام مرد بھی کرتے ہیں اور وہ کام عورتیں بھی کر رہی ہیں۔ تو ان کاموں میں اللہ تعالیٰ نے تصدق یعنی صدقہ کرنا، اب اس کے اندر اس تصدق میں زکوٰۃ بھی شامل ہو جائے گی، فطرہ بھی شامل ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں عام صدقات و خیرات کا سلسلہ بھی، جس کو صدقہ نافلہ کہتے ہیں، وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جائے گا۔ تو مرد اگر یہ کام کرتے ہیں یعنی متصدقین ہیں، تو عورتوں کے لیے بھی متصدقات کے الفاظ ہیں کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال کا صدقہ دیتی ہیں۔ تو لہذا خواتین کو بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، جو انعامات اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے تیار کیے وہی اللہ تعالیٰ نے پھر ان عورتوں کے لیے بھی اس کی بشارت ارشاد فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال؟ میرا سوال یہ ہے کہ جو جانور اجتماعی قربانی میں ہوتے ہیں ان کو ذبح عموماً اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ سب کو الگ الگ کسی ایسے مقام پر لے کے جایا جا سکے جہاں پر جگہ بہت زیادہ ہو، تو ایسی صورت میں جانوروں کو اجتماعی طور پر اکٹھے جس طرح 4-5 گرا دیے، اس طرح کرنا کیسے؟ جی جمیل صاحب، آپ ماشاءاللہ اجتماعی قربانی کے جو کورسز ہو رہے ہیں باب المدینہ کے آپ ذمہ دار بھی ہیں، شرعی طور پر جو مسائل وہاں بیان کیے جا رہے ہیں، اور آپ کی زیر نگرانی کئی جگہوں پہ کورس یہ ہوئے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ۔ اجتماعی قربانی کا بھی جو ایک نظام ہے دعوت اسلامی کے تحت ہے، تو دارالفتہ سنت کی طرف سے ہر سال یہ ایک کوشش ہوتی ہے، اور یہ دعوت اسلامی کے اس پیارے مدنی ماحول کی ہی برکت ہے کہ کام سے پہلے بھی کچھ چیزیں سکھائی جاتی ہیں، سمجھائی جاتی ہیں۔ تو یہ ذی القعدہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو تقریباً اس کے شروع سے ہی یہ کورسز ہمارے ان کا آغاز ہو جاتا ہے، پنجاب میں بھی، فیصل آباد میں بھی، ملتان میں بھی، سرگودا میں بھی، ساہیوال میں بھی، یہ پنجاب کے کچھ شہر، لاہور تو ہے اس میں، اور بھی بڑے بڑے شہروں میں یہ کورسز باقاعدہ ان افراد کو بلا کر، اور یہاں کراچی میں بھی کئی جگہوں پر یہ کورسز ہو چکے ہیں جو بطور خاص اجتماعی قربانی کی بکنگ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں کتنے مسائل شرعی طور پر درپیش ہیں ان کی آگاہی کے لیے وہ کورس کروائے جا رہے ہیں۔ تو کیا کہیں گے جمیل صاحب، اجتماعی قربانی کا ہی یہ مسئلہ ہے، اور جہاں کافی سارے جانور ہوتے ہیں تو ظاہر ہے وہاں لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ اہتمام کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک اسی طرح بعض فیملی ہیں جن کے اپنے گھر کے اندر بھی کئی جانور ذبح ہو رہے ہوتے ہیں، تو قصاب عموماً ایک ساتھ 3-4 بکرے ان کو کر دیا، یا اسی طرح بڑے جانوروں کو بھی ایک ساتھ گرا دیے، کیا کہتے ہیں؟ ہونا تو یہی چاہیے کہ آئیڈیل صورت تو یہی ہے کہ ایک جانور ذبح ہو رہا ہو تو وہاں دوسرا جانور کو اس موقع پہ یعنی کھڑے دیکھ رہے ہیں، ان جانوروں کو دیکھ کر ایک ہیبت بھی طاری ہوتی ہے، بدک بھی جاتے ہیں۔ تو جہاں یہ ممکنہ ہو صورت کہ اکیلے جانور کو ذبح کیا جائے، دوسرے جانور اس منظر کو نہ دیکھ رہے ہوں، تو یہ اگر ممکنہ ہو تو ایسی صورت اپنائی جائے۔ لیکن جہاں ایسا نہ ہو، جیسے اجتماعی قربانی میں عمومی طور پہ کوئی اتنا بڑا اہتمام جگہ کا نہیں ہو پائے گا کہ دیگر جانور ایک جگہ کھڑے ہوں اور کوئی جانور الگ سے ذبح کرنے کی الگ باقاعدہ جگہ ہو، تو عام طور پہ ایسا ہر جگہ ممکن نہیں ہے۔ تو اگر کسی جانور کو ذبح کیا، دوسرا جانور لایا گیا، اس کو بھی وہیں ذبح کیا جا رہا ہے، تیسرا لایا جا رہا ہے، اس کو بھی وہیں ذبح کیا جا رہا ہے، تو اگر ایسی صورت جگہ نہ ہونے کی وجہ سے بن پا رہی ہے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ جانور کو جب ذبح کیا جا رہا ہو تو اس وقت دیگر جانور وہاں پہ نہ ہوں، لیکن اگر جگہ ہی نہ ہو تو پھر یہ مجبوری ہے، گناہ کی صورت پھر بھی نہیں بنے گی۔ ٹھیک ہے، مزید سوال؟ میرے پاس پیسے جو ہیں وہ ہے 20,000 کے لگ بھگ، قربانی آ رہی مہنگی زیادہ، نہیں لے سکتا، کیا میں قربانی کے بعد وہ 20,000 کی جو قربانی ہے وہ اللہ کی راہ میں جب صدقہ خیرات کر دوں وہ بہتر ہے یا قربانی کروں؟ قربانی کریں یا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ،
اس آیت کریمہ میں نماز کے بعد قربانی کا ذکر ہے، اور قربانی کے وجوب کے حوالے سے یہ آیت کریمہ دلیل ہے کہ قربانی کی ادائیگی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں طریقہ بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کون سے ہیں، کس طرح کیے جائیں گے، تو ہم اس کام کو اس انداز میں ہی کریں گے تو وہ کام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کام کہلائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، شریعت مطہرہ کی طرف سے جب ایام قربانی میں صاحب نصاب پر قربانی کو واجب قرار دے دیا ہے، تو اب اس واجب کی ادائیگی کے بجائے کوئی راہ خدا میں ڈونیشن کرنا چاہے، غریبوں کو کھانا کھلانا چاہے، تو فی نفسی یہ کام اپنے اعتبار سے تو نیکیاں ہیں، لیکن اگر اس انداز کی نیکی کو کہ صدقات و خیرات کر کے، ڈونیشن دے کر، غریبوں کو کھانا کھلا کر، اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں قربانی کے وجوب سے عہدہ برا ہو جاؤں گا اور مجھ پہ قربانی کا جو واجب تھا وہ ادا ہو جائے گا، تو اس کی خام خیالی ہے، بلکہ ایسا شخص ترک قربانی کی وجہ سے گناہ گار بھی ہوگا، اپنے اس نظریہ فاسد کی وجہ سے بھی گناہ گار ہوگا، اور یہ عقیدے کی ایک خرابی بھی ایک صورت بنے گی کہ جو حکم اللہ کے رسول نے ارشاد فرما دیے، یہ اپنے ذوم میں یہ زیادہ عقل مند بننے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں اس کے بجائے یوں کر لو، اس کے بجائے یوں کر لو، تو عقل کو قربان کرنا پڑے گا ایسے شخص کو۔ جانور قربان کرنے سے پہلے اپنی اس عقل کے گھوڑے کو بھی گویا قربان کر دے اور اپنی عقل کو اللہ رسول کے احکام کے تابع کر دے۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، ان میں کثیر حکمتیں ہیں، تو ان حکمتوں کو ہر شخص نہیں سمجھ سکتا۔ یہ اللہ و رسول کا کرم ہے کہ بعض احکامات کی حکمتیں ہم پہ ظاہر فرما دیتا ہے۔ تو ایام قربانی میں ہونے والی قربانی کا جو عمل ہے، یہ اللہ رسول کا حکم ہے۔ تو اولاً تو یہ ہے کہ ہمیں فرما برداری کا اظہار کرنا ہے اور اللہ رسول کے حکم پہ اپنی گردن جھکا لینی ہے۔ تو قربانی کا وجوب جانور کو ذبح کر کے ہی ہوگا۔ اس کے بجائے کوئی بھی صدقات و خیرات کی بھلے لاکھوں روپے آپ صدقہ کر دیں، وہ قربانی کا عوض نہیں بن سکتا۔ اور قربانی کرنے کا جو عمل ہے، اس کے اندر بھی کئی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ لاکھوں لوگوں کے روزگار اس قربانی کے عمل سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ جو غریب کی مدد کرنے کا ایک جوش، جذبہ جسی کے دل میں پیدا ہوتا ہے اور وہ قربانی سے اگر آڑے آتا ہے، تو یہ جذبہ نہیں ہے، یہ درد ہے جو قربانی کے حوالے سے پیدا ہونے لگتا ہے۔ تو لہذا ایسے لوگوں کی خدمت میں یہ عرض یہ ہے کہ قربانی کے عمل اور پورے پروسیس کو دیکھیں کہ اس عمل سے کتنے لوگوں کو فائدہ، کاروبار ہو رہا ہے۔ اب یہ چارے والے اپنی دکانوں پہ چارہ ڈال لیں گے، ورنہ آپ پورے سال دیکھیں گے ان کے چارے کی ایک مخصوص لیمٹ ہی ہوتی ہے۔ تو پورے سال جانور کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ مخصوص مقدار میں وہ اپنی کوانٹٹی رکھتے ہیں، لیکن آپ چارہ بیچنے والوں ہی کو دیکھ لیں تو یہ ٹھیک ٹھاک ان کی دکانوں پر یا گودام جو ہے اسٹور، یہ گودام بھر جاتے ہیں ان کے۔ پھر اسی طریقے سے جو جانوروں کے حوالے ذبح کے لیے چھری تیز کرنے والے ہوتے ہیں، آپ دیکھ لیں پورے سال ان کی دکانوں پہ رش نہیں ہوگا، لیکن اس وقت انہیں اوور ٹائم لگا کے، نائٹیں لگا کے چھریاں تیز کرنی ہوتی ہیں۔ تو یہ پورا کاروبار ہے، اربوں خربوں روپے اس میں۔ اسی طرح یہ پورے جانور منڈی ہے لگنا، منڈی میں جو جانوروں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں ان کا اخراجات ہیں، ان کے گھر چلنے، سوزوکیاں، ڈالے، گاڑیاں، جانوروں کو لوڈ ان لوڈ کرنے کے حوالے سے ان کے کاروبار لگ رہے ہیں، پیٹرول پمپ والوں کے پیٹرول بک رہے ہیں اس حوالے سے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں جو جانور پالنے والے ہیں ان کا چونکہ آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ یہی ہوتا ہے کہ وہ قربانی کے جانور خرید کر ان کو پالتے ہیں، یا ان کے اپنے جانوروں کی وہ افزائش ہوتی ہے، اس کے اندر یہ جانور یہ تیار ہوتے رہتے ہیں، تو ان کا کاروبار ہے۔ جانور ذبح ہونے کے اندر قصاب، ان کا کاروبار ہے۔ اس کی کھالوں کے ذریعے کتنی آئٹم تیار ہوتے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ خربوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، اور اس میں امیر کم، غربا کو ایک ذرائع آمدنی بہت سامنے ان کو آ جاتے ہیں۔ تو غریبوں کی اگر مدد کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، لیکن جو قربانی کا وجوب شریعت نے رکھا ہے اس کی ادائیگی بھی لازمی کریں۔ ٹھیک ہے، اور کوشش کریں جب بھی اس طرح کے کوئی میسج بھی آپ پڑھیں یا کہیں کچھ اس طرح کی بات آئے بھی، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو قصداً عبادات سے دور کر کے اور دوسرا بھی نقشہ سامنے عبادت کا یا کوئی صدقے کا، غریبوں کی مدد کا
یہ سامنے لائیں گے، اور دوسری طرف عبادت کو ترک کروائیں گے، یعنی آپ مسجد میں پیسے نہ دیں، اس کی جگہ کسی غریب کو دے دیں، قربانی نہ کریں، اس کی جگہ کچھ یہ کر لیں، حج نہ کریں، اس کی جگہ آپ غریب کو دے دیں۔ حالانکہ مسجدیں بنانے والے، قربانیاں کرنے والے، یا دیگر جو نیکیاں کرنے والے ہیں، چاہے میلاد شریف کی صورت میں ہو، کسی طرح بھی، جمیل صاحب اگر ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں تو یہی لوگ بکثرت غریبوں کی مدد بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل بالکل، کیونکہ جو مسجد میں جا رہا ہے وہاں سے بھی اس کو یہ درس مل رہا ہے، یہ پیغام مل رہا ہے۔ قربانی ہے تو قربانی کے اندر بھی اس کو اس طرح کا یہ پیغام ملتا ہے کہ، اور کون سی ایسی مسجد ہوگی جس کے خطبے کے اندر، بیان کے اندر یہ بات شامل نہ ہو کہ آپ قربانی کریں اور سب کچھ اپنے پاس رکھیں اور کوئی غریب کے حوالے سے مدد نہ کریں، غریب کے ساتھ آپ تعاون نہ کریں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ تو ہر وقت اس طرح کے پیغامات وہ مسجدوں سے ہی جاتے ہیں، علماء حضرات ہی اس طرح کے پیغامات وہ دے رہے ہوتے ہیں۔ مدنی چینل دیکھ لیجئے تو اس سے کتنوں کو یہ پیغامات ملتے ہیں۔ امیر اہل سنت کا تو برسوں سے اعلان ہے، فرماتے ہیں کسی غریب کا یوں بھی دل خوش کر دو کہ آپ زندہ ہی جانور لے کر اس کو دے دو، اور چارہ پانی جو بھی اس کا خرچ ہے یہ بھی اس کو ساتھ دے دیں، اور وہ اپنے گھر پہ ہی قربانی کر لے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی، اور یہ بھی ایک خوشی کا انداز ہے اور دوسرے کی دلجوئی کا بھی اور مدد کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ تو بہرحال یہ وسوسوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ قربانی کے دنوں میں اس طرح کی باتیں آتی ہیں، حج کے دنوں میں بھی آ جائیں گی، رمضان میں بھی کبھی کبھی اس طرح کی باتیں وہ گردش کرتی ہیں۔ تو جب بھی ایک نیکی سے دوسری نیکی کی طرف، یعنی مساجد سے خدمت کرنے سے روکا جائے اور کہا جائے یہ کر لو، اس نیکی سے دنیاوی کاموں سے کیوں نہیں روکتے؟ یہ فلاں فنکشن تھوڑا کم کر دیں، شادی کا خرچہ تھوڑا کم کر دیں، شادی کے آپ نے 4 فنکشن وہ رکھے ہوئے ہیں جن میں سے 3 ویسے ہی ناجائز ہیں، تینوں ختم کریں بھائی، یہ شرعی طور پہ ویسے ہی ناجائز ہیں، پھر ایک ہی صرف نکاح والا رکھیں اور اس کے جو پیسے بچیں اس سے آپ یہ کر لیں۔ اچھا، جس موبائل سے لوگ بعض اوقات کوئی تصویریں شیئر کر رہے ہوتے ہیں، ایسی پوسٹیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لبرل لوگوں کی باتیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں، تو بھائی اپنے موبائل کو ہی دیکھ لو، اس کا خرچہ بھی کچھ کم کرو، آپ بھی تھوڑا غربا کی طرف نظر کریں۔ باتیں کرنے میں تو اس طرح بہت ہیں، تو ایسے لوگوں کے بہرحال باتیں سننی بھی نہیں چاہیے، نہ ان کی باتوں میں آنا چاہیے۔ مزید کچھ آپ کی کال ہے؟ ماشاءاللہ، پروگرام دارالفتاء اہل سنت جاری وساری ہے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو اجتماعی طور پر لوگ قربانیاں کرتے ہیں اس کے اندر بعض اوقات جانور کی عمر 2 سال سے کم ہوتی ہے، تو اس کے بھی قربانی کر ڈالتے ہیں لوگ اور پیسے لے لیتے ہیں، تو اس کے تعلق سے کچھ رہنمائی عطا فرمائیے گا۔ اجتماعی قربانی میں بعض اوقات 2 سال کہہ رہے ہیں کم ہوتی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ اجتماعی قربانی ہو یا انفرادی، اگر جانور کی عمر 2 سال سے کم ہے تو اس صورت میں قربانی کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ جو شریعت مطہرہ نے عمر رکھی ہے اس سے کم جانور نہیں ہونا چاہیے۔ اب اجتماعی قربانی کرنے والا جو بھی عملہ ہے وہ لوگوں کا ان پر اعتماد ہوتا ہے، اور وہ لوگوں کے ہوتے ہیں وکیل۔ ان کی ذمہ داری ایک عام انفرادی طور پہ قربانی کرنے والے کے مقابلے میں زیادہ ہو جاتی ہے۔ ایک انفرادی قربانی کرنے والا اگر غلطی کر دے تو وہ دوبارہ سے اپنی رقم جمع کر کے پھر دوبارہ کوئی اچھے انداز سے قربانی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو اجتماعی قربانی کرنے والے ہیں ان کے ذمے لوگوں نے اپنی قربانی کی واجب کی ادائیگی کر دی ہوتی ہے رقم دے کر، اور وہ اب اس بات کے ذمہ دار ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کی واجب کی ادائیگی شریعت کے مطابق کریں گے، یہ انہوں نے ذمہ داری لی ہوتی ہے۔ اب اگر وہ 2 سال سے کم عمر کا جانور لے آتے ہیں، بھلے وہ تگڑا ہو جتنا بھی ہو، لیکن وہ 2 سال سے کم عمر کا بیل قربانی کے قابل نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو اب اس طرح کے جانور خرید لیے اپنے جان پہچان والے سے، ایک لاٹ خرید لی، اس میں ایسا جانور بھی آ گیا، تو اب ان کے اوپر لازم ہے اولاً تو خریداری ہی نہ کریں، کرنے کی صورت میں جانور بھی ذبح کر دیا تو اب وہ جس کا جانور تھا ان لوگوں کی جو رقم ہوئی اس سے قربانی تو ادا نہیں ہوئی۔ یہ آدمی جانور بھی خریدا، محنت بھی ہوئی، اس کو چارہ پانی بھی دیا، ذبح بھی کر دیا، تو ان لوگوں کے واجب کی ادائیگی نہ کر پانے کی صورت میں اس پر تاوان لازم آئے گا۔ تو جب آپ نے اپنے ذمے تاوان یعنی یہ ان کے جو پیسے تھے اس کے وہ پیسے بھرے گا، اس پیسے کو ڈونیشن کر کے نہیں کرے گا، اپنے پلے سے جو اس نے غلطی کی ہے اس غلطی
خوبصورتی کا ازالہ اپنے پلے سے ہی، ذاتی رقم سے ہی اسے کرنا ہوگا۔ تو اس حوالے سے اجتماعی قربانی کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ احساس اس چیز کا کرنا چاہیے کہ لوگوں نے ہم پر اعتماد کر کے وکیل بنایا ہے قربانی کی ادائیگی کے لیے۔ اگر ہم نے ان شرعی خلاف ورزی کی قربانی کرنے میں اور شریعت کی خلاف ورزی کی صورت میں پیسہ خرچ ہوا تو اب یہ قربانی بھی ادا نہیں ہوئی اور لوگوں کی رقم بھی واپس کرنا ان کے اوپر لازم ہو جائے گا۔ اچھا، یہ بطور خاص ہم جیسے بات کریں تو ہمارے ماحول کی بات کریں یا اجتماعی قربانی، یہاں پہ اجتماعی قربانی صرف یہاں ہی نہیں ہے بلکہ گلی محلے میں بھی اگر کسی نے کسی ایک پر اعتماد کیا کہ بھائی آپ جانور لاؤ، اور میرا خیال ہے اکثر لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ 2 حصے ہمارے رکھ لینا بھائی، 2 حصے فلاں کے دو، وہ جانور لے آتے ہیں، اب 7 حصے پورے ہو گئے، اب ہم نے جانور ہے۔ تو یہ بھی تو آپ وکیل بنے، دوسرے کی طرف سے آپ نے جو لی ہے یہ ذمہ داری، آپ اس کے وکیل ہیں، آپ اس کے امین ہیں، آپ کو درست طریقے کے مطابق جتنے کا وہ جانور ہے اتنی آپ کو قیمت اصل اس کی شو کرنا، ساری چیزیں وہ ان چیزوں کا خیال رکھنا، یہ آپ پر لازم ہو جائے گا۔ تو چاہے آپ ایک بندے کے وکیل بنے یا آپ 50 کے بنے، جانور میں کم از کم یعنی جو عام طور پہ اسی طرح شریک ہوتے رہتے ہیں، 7 سے زیادہ ہو نہیں سکتے، 7 ہی سے ہو سکتے ہیں، کبھی ایسا کہ 2-3 مل کر وہ جانور ذبح کر رہے ہوتے ہیں اپنے 2 حصے رکھ کے، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر کے، تو یوں اگر شریک ہوتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ لیکن ان کو بہرحال یہ خیال رکھنا ہوگا کہ کسی کے آپ قربانی کے لیے پیسے لیں یا کسی کی زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے پیسے لیں، وہ تو بالکل ایک طرح کا فریش ہو گیا ہے کہ اس نے اعتماد کرتے ہوئے کسی کی دینداری دیکھتے ہوئے اس کو زکوٰۃ کا پیسہ دے دیا کہ میرا زکوٰۃ کا پیسہ آپ حقدار تک پہنچا دیں، تو یہ اس کی ذمہ داری بہت بڑی بڑھ گئی، اس کے اوپر اور جو ہے وہ یہ اس کا ایک وزن گویا کہ آ گیا، اس کے اوپر بوجھ ہے اور اس کو اس نے ذمہ داری اس نے لی ہے، درست طریقے سے اس کو ادا کرے۔ اس میں اگر خیانت کرے گا، اس کے اندر اگر ایسی کوئی صورت کرے کہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ ہو یا ادھر قربانی کا مسئلہ ہو، تو یہ تو اپنے لیے بہت ہی وبال اور عذاب گویا کہ تیار کر رہا ہے، تو ایسے لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے لازمی طور پر۔ جمیل صاحب، ایک سوال ہے، جانور کے سینگ آج کل ایک رواج چل گیا ہے، جو کیٹل فارم والے ہیں جانور کو دیکھتے ہیں شکل و صورت میں کہ اس کے سینگ نکال ہی دینا تو یہ اچھا لگے گا، یہ جانور خوبصورت بن جائے گا۔ اب یہاں 2 مسئلے آتے ہیں، ایک لوگوں نے عام طور پہ سنا ہوا ہے کہ جانور کا سینگ اگر جڑ سے نکلا تو قربانی نہیں ہوتی ہے، یہاں پہ میں چاہوں گا اس میں بھی تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں، اس صورت میں کہ جب سینگ اگر کسی کا ٹوٹ گیا یا نکال دیا گیا اور اب اس کا زخم بالکل بھر جاتا ہے، صحیح سلامت ہو گیا جانور، یہ نقطہ بھی، اور دوسرا ساتھ اس کے کہ یہ عمل شرعن کیسا ہے کہ جانوروں کے ساتھ یہ کر کے، اور بات سنا ہے کہ بالکل باقاعدہ اس کو جو کھینچا جاتا ہے خاص اس کی ٹیکنیک کے ساتھ، ڈرل مشین کے ساتھ بھی بس اوقات جڑ سے وہ سینگ نکالا جاتا ہے، تو یہ عمل کرنا کیسا ہے بیپاری لوگوں کا؟ پہلی صورت جو سوال کا حصہ ہے آپ کا کہ ایک جانور کی سینگ ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے، تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی جانور لڑنے کی صورت میں سینگ کا کچھ حصہ جھڑ جاتا ہے، ایک سینگ صحیح ہے، دوسری اس کے مقابلے میں ٹوٹی ہوئی ہے، تو ایسے جس کی آدھی سینگ ٹوٹ گئی ہے یا ایک سینگ پورا ہی نکل گیا اور زخم بھرا ہوا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی، چاہے دونوں سینگ ہی نکل گئے لڑنے کی وجہ سے ٹوٹ گئے تو قربانی ہو جائے گی۔ دوسرا جو عمل لوگ کرتے ہیں کہ جانور سینگ والا ہوتا ہے اور اچھی خاصی اس کی عمر ہو جاتی ہے، جس کو عام طور پہ چاند بیل بھی، جو بچوں کی لینگویج میں اس کو چاند بیل کہتے ہیں، کہ اس کی سینگ کے پورے چاند بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو اب وہ سینگ کو ریموو کر دیتے ہیں۔ اب ریموو کرنے سے پہلے اب وہ 5-6 مہینے پہلے کا یہ پروسیس شروع کرتے ہیں تاکہ ایام قربانی میں اس کا زخم بھر جائے، بالوں سے ڈھک جائے۔ تو اب یہ جو عمل کرنے کے بعد اب جو جانور سینگوں سے عاری ہو گیا، خالی تھا وہ سینگوں والا، تو اس جانور کی بھی قربانی اگر کوئی کرتا ہے تو اس میں بھی حرج نہیں ہے، قربانی ہو جائے گی۔ تو یہ تو معاملہ تھا قربانی ہونے کے حوالے سے۔ اچھا، کب قربانی ٹوٹے اور کب قربانی نہیں ہوگی؟ تو وہ صورت ہے کہ اگر کسی جانور کے سینگ جڑ سے نکل گئے اور ایام قربانی میں جو اس کا زخم ہے وہ باقی ہے، وہ اندر سے اس کا دماغ یا ہڈی اندر تک کا کھوکھلا پن نظر آ رہا ہے، وہ جانور اس اذیت کو محسوس کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جو وہ زخم والا حصہ جڑ سے سینگ نکل گیا
اور ایام قربانی میں وہ زخم باقی ہے تو اس صورت میں یعنی سر کا وہ حصہ جڑ والا کھلا ہوا ہے اوپن، تو قربانی نہیں ہوگی۔ اگر یہ زخم بھر گیا، ایام قربانی میں جانور کو وہ زخم بالوں سے ڈھک چکا ہے، کوئی وہ چیز نہیں پائی جا رہی، زخم پہلے کھلا تھا، تو قربانی تو ہو جائے گی۔ اب یہ جو 4-5 ماہ پہلے سے پروسیس کرتے ہیں، اور آپ نے کہا کہ وہ ڈرل مشین سے اس طرح وہ اس کے سینگ کو ریموو کرنے کے لیے کاٹتے ہیں اور اس طرح کر کے جڑ سے بھی بعد میں نکالتے ہیں، تو غور کریں شفیق صاحب، یہ جانور کو انتہا درجے کی اذیت پہنچانی ہے، اور وہ اذیت بھی اس کے سر والے حصے پہ، پوری باڈی کے اندر سب سے نازک جو مقام ہے وہ دماغ کا جو حصہ ہے، اور اسی پوری باڈی جانور کی چل رہی ہوتی ہے۔ تو اب اگر اس کو اذیت پہنچائی جائے گی، سر پہ ڈرل مشین چل رہی ہوگی اور زخم اس کی ہڈی کو بالکل اندر تک جڑ سے ریموو کرنا مقصود ہوگا، تو انتہا درجے کا یہ بلا وجہ کا ایک آپریشن ہو رہا ہے جانور کا، اور اس کو اذیت میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ بلکہ بعض ویڈیوز سے ایسا لگتا ہے کہ ایسے جانور اپنے سر کے یا اپنے چہرے پر بھی ہاتھ لگانے نہیں دیتے، وہ بھاگتے ہیں، کتراتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو سر میں جو اذیت پہنچی تھی چند ماہ پہلے، اس اذیت کو وہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے قریب یا سر کے قریب کسی کو ہاتھ بھی لگانے نہیں دیتے اذیت کی وجہ سے۔ تو یہ جانور کو اس طرح جو اس کے سینگ کو ریموو کرنے والا ظالمانہ انداز ہے۔ صرف کیا ہے کہ بغیر سینگ والے کو سینگ والے کے مقابلے میں خوبصورت سمجھا جاتا ہے، گردانا جاتا ہے، تو اس لیے چند ہزار روپے کا مزید کمانے کے لیے یہ جانور کو اس کے سینگ بغیر کسی وجہ کے جو نکالے جا رہے ہیں، یہ جانور کو انتہا درجے کی اذیت دینے والی بات ہے، جانور پر ظلم ہے۔ اس کا تصور آدمی اپنے طور پہ تصور ہی کر لے کہ میرے جو چھت پہ جو ڈرل مشین سے کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، کتنی اذیت ہوتی ہے، دماغ کتنا ٹینشن میں آ جاتا ہے، تو اگر سر کے قریب کوئی ڈرل مشین چلائے تو کتنی اذیت ہوگی، اور اگر اس کی نوک اگر سر پہ لگے تو کتنی اذیت ہوگی۔ تو ہم تو ان ظلم سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، شور مچا سکتے ہیں، لیکن یہ جانور کو مکمل باندھ کر اس کو بھاگنے بھی نہیں دینا، اس کو یہ اذیت پہنچانا، تو دیکھیں جب جانور پر ظلم ہوتا ہے تو یہ فریاد پھر اللہ تعالیٰ سے ہی کرتا ہے، اور بے زبان جانوروں کی فریاد اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ علماء نے لکھا نا کہ جب انسان پر ظلم سے زیادہ جو شدت والا ہے وہ جانور پہ کرنا ہے، کیونکہ وہ بے زبان ہے، کسی کو اپنی فریاد نہیں بتا سکتا، کہہ نہیں سکتا۔ تو بہرحال اس کی کوئی کسی طرح کی پذیرائی نہیں کی جائے گی، اور شرعی طور پر بھی آپ نے سنا ہی ہے کہ یہ جائز عمل نہیں ہے، بلا وجہ کی تکلیف ہے یہ جانور کو دینا۔ اور لوگ بعض کا جمیل صاحب خریدنے والے کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہے نا، تو مارکیٹ میں لوگ ایسے لانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ڈیمانڈ ان کی طرف سے یہ ہے، تو خریدار بھی تھوڑا سا اس میں وہ ہو جائے نا کہ جس جانور کے ساتھ یہ عمل ہوا ہے اور اس پروسیس سے پورا وہ گزرا ہوا ہے، اگرچہ حکم آپ نے بھی واضح کر دیا کہ جواز کے حوالے سے، تو ان کو بھی کچھ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کیا ان کو کرنا چاہیے اس معاملے میں۔ ایک طرح کا یہ ہے کہ ایسے جانوروں کو قربانی کے لیے نہ خریدیں، نہ اس سال نہ خریدے جن جانوروں کو تازہ ترین اس طرح یہ سینگ نکالنے کا عمل ہوا ہے، تاکہ ان لوگوں کو احساس ہو کہ یہ ہو سکتا ہے کسی کو احساس اس بات پہ ہو جائے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مخلوق پہ ظلم کر رہے ہیں، اور اس ظلم سے آئندہ باز آ جائیں۔ بعض لوگوں کو اس طرح نصیحت ہو جائے کہ ہمارے جانور کسی نے خریدے ہی نہیں، لہذا ہمیں نقصان ہوا۔ تو بہرحال ہر مسلمان دوسرے کا خیر خواہ ہے، تو اسے چاہیے کہ جانوروں پہ ہونے والے اس طرح کے مظالم سے دوسرے مسلمان کو روکے، بالخصوص جو بیچنے والے ہیں، اگر وہ ایسا ظلم کرتے ہیں تو انہیں بھی اس ظلم سے باز آنا ضروری ہے۔ اگر ایسا ظلم کیا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے علم پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل کا ساتھ بھی دیں، اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا